بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ ناظرین کرام، ہمارے آج کے ویڈیو پروگرام کا موضوع ہے ڈاکٹر صفدر محمود کی کتاب سچ تو یہ ہے۔ اس کا دوسرا ایڈیشن میرے سامنے ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر صفدر محمود کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، ڈاکٹر صفدر محمود میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے۔ قائد اعظم اور تاریخ پاکستان کے حقائق کو مسخ کرنے والوں کو تاریخی شواہد کی بنا پر انہوں نے مدلل جواب دیا ہے۔ یہ بات سب کو ہی معلوم ہے کہ ڈاکٹر صفدر محمود نے 20 سے زائد کتب لکھی ہیں، جو ان میں آئین پاکستان، تجزیہ اور موازنہ، مسلم لیگ کا دور حکومت، پاکستان کیوں ٹوٹا، پاکستان تاریخ و سیاست، درد آگاہی، سدا بہار، تقسیم ہند افسانہ و حقیقت، اقبال جناح اور پاکستان، پاکستان میری محبت، امانت، روشنی اور حکمت۔ انگریزی کتاب یہ ہے کہ پاکستان پولیٹیکل روٹس اینڈ ڈیولپمنٹ 1947 to 99، پاکستان ڈیوائیڈڈ، پاکستان رول آف مسلم لیگ اینڈ انسیپشن آف ڈیموکریسی، کانسٹیٹیوشنل فاؤنڈیشنز آف پاکستان، انٹرنیشنل افیئرز، انٹروڈیوسنگ فاؤنڈیشن آف پاکستان۔ لیکن یہ جو کتاب ہے میرے سامنے، یہ ہے تو مختصر، لیکن اس میں ڈاکٹر صفدر محمود نے ان بہت سے سوالات کا جواب دیا ہے جو مختلف حلقوں میں گردش کر رہے ہیں۔ یہ کتاب قلم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل نے شائع کی ہے۔ اس کے ڈائریکٹر عبدالستار عاصم نے کی وساطت سے مجھے ڈاکٹر صفدر محمود کی کتاب ملی ہے۔ میں شکر گزار ہوں عبدالستار عاصم صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہ کتاب بھجوائی۔ یہ کتاب پڑھنے کے بعد بہت سے سوالات ایسے ہیں جن کے بارے میں عام حلقوں میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، انہیں دور کرنے میں مدد ملی ہے۔ یہ کم و بیش کچھ 40 موضوعات ہیں جن پر ڈاکٹر صفدر محمود نے تحقیق کر کے لوگوں کے ذہن میں پائی جانے والی غلط فہمیاں اور کچھ لوگوں کی طرف سے جو شکوک و شبہات پیدا کی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ کتاب تو سلیبس کا حصہ بننا چاہیے۔ ہماری نئی نسل کو یہ چیزیں معلوم ہونے چاہیے کہ جن کے بارے میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، تاکہ وہ لوگ ان کے ذہنوں سے یہ ساری چیزیں دور ہوں۔ میں ڈاکٹر صفدر محمود کو طویل عرصہ سے جانتا ہوں۔ جب وہ سیکریٹری وزارت مذہبی امور تھے تو میرا ان سے بڑا ملنا جلنا تھا، اور میں سمجھتا ہوں انہیں بڑے قریب سے میں نے دیکھا ہے۔ میں نے ان کو ایک دیانتدار بیوروکریٹ اور ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ سیکریٹری کے مرتبے اور فائز شخص دیکھا، جس کا بیشتر وقت تعلیم کے فروغ میں گزرا، تحقیق میں گزرا۔ وہ سراپا ایک پاکستانی کی حیثیت سے انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بے پناہ خدمات ہیں۔ تحریک پاکستان کے بارے میں جو کچھ انہوں نے لکھا اور اس کا صحیح چہرہ پیش کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی، ان کا انہوں نے کما حقہ جواب دیا۔ اور یہ لوگ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسی
بے تکی باتیں جن کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے ان کو اتنا عام کر دیا جائے کہ اس کے بعد قائد اعظم کے بارے میں لوگوں کو دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صفدر محمود نے اپنے تحقیق، اپنے علم کی وجہ سے وہ قائد اعظم کا وہ چہرہ جو خوشنما چہرہ ہے، جو قائد اعظم کا جو صحیح چہرہ ہے وہ لوگوں کو دکھایا ہے۔ حیات قائد اعظم ایک نظر میں یہ قائد اعظم کی حیات کا سرسری جائزہ اس میں لیا گیا ہے۔ انہوں نے قائد اعظم کے بارے میں افسانوں کی تحقیقات کا بھی جواب دیا ہے۔ یہ بھی قائد اعظم اور سیکولرزم کا جو تصور پیش کیا جاتا ہے وہ بھی انہوں نے قائد اعظم کی 1 فروری 1948 کی امریکی عوام سے ریڈیو پر خطاب جو تھا اس کو پیش کیا ہے، اور اس میں بتایا ہے کہ ان کی پوری تقریر میں پاکستان کو اسلامی اصولوں پر چلنے والی ریاست کا ذکر ہے۔ انہوں نے کبھی سیکولرزم کی بات نہیں کی، انہوں نے پاپائیت کی مخالفت تو کی ہے، لیکن انہیں پاکستان کے قومی اتحاد کی بنیاد ایمان قرار دی ہے، اور بارہا انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کا آئین، نظام اور انتظامی ڈھانچہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوگا۔ یہ بہت سے ان کے بارے میں واقعات بھی ہیں جن کو انہوں نے صحیح طور پر پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر صفدر محمود کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہمیں لوگوں کو نہیں معلوم وہ لکھی ہیں۔ یہ بات تو مجھے معلوم ہے کہ جناب ڈاکٹر صفدر محمود نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے سیاسیات میں کیا تھا۔ اس کے بعد وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں ہی تدریسی فرائض انجام دیتے رہے۔ 1974 میں انہوں نے سیاسیات کے مضمون میں ہی ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی۔ قائد اعظم یونیورسٹی کے پاکستان اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں کئی برس تک وزٹنگ لیکچرار رہے، وزٹنگ پروفیسر رہے۔ 1967 میں اعلیٰ مرکزی سروسز کے لیے منتخب ہوئے اور حکومت پاکستان کے علاوہ وفاقی حکومت میں بھی بہت سے اہم عہدوں پر خدمات سر انجام دی۔ پنجاب اور وفاقی حکومت میں بہت سے محکموں اور وزارتوں کے سیکرٹری رہے۔ 1997 میں یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کے 3 سال کے لیے رکن منتخب ہوئے۔ اسلامی ممالک کی تنظیم آئسسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کے رکن رہے۔ انہوں نے یونیسکو کے عالمی ایجوکیشن کمیشن کے نائب صدر ہونے کا بھی ان کو اعزاز حاصل ہے۔ انہیں 1997 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی بھی ملا۔ بہرحال بڑے بین الاقوامی سیمیناروں، کانفرنسوں میں انہوں نے شرکت کی۔ وہ ایک ایسے پڑھے لکھے بیوروکریٹ ہیں کہ جن پر پاکستان کی قوم فخر کر سکتی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں گورنر جنرل کی تقریب علوبرداری سے قبل قائد اعظم کے کرسی پر بیٹھ جانے کے واقعہ کو بھی بتایا کہ یہ جھوٹا ہے واقعہ۔ قائد اعظم نے حلف میں خود ترمیم کی اور اس میں پاکستان کا بننے والے آئین کا وفادار رہنے کا حلف شامل کیا۔ پرچم کشائی انہوں نے کی۔ یہ ڈاکٹر مبارک علی نے جو ان کے قرارداد پاکستان کو جو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے اس بارے میں بھی ڈاکٹر صفدر محمود نے اس کا صحیح چہرہ پیش کیا، اور قرارداد پاکستان کی جو صحیح روح تھی اس کو سامنے پیش کیا۔ انہوں نے بتایا کہ قرآن مجید کی تلاوت ہوئی تھی، گورنر جنرل کی تقریب علوبرداری کی، پرچم کشائی مولانا شبیر عثمانی نے نہیں کی، کرسی پر بیٹھنے والی بات بھی غلط ہے۔ پھر اسی طرح ایک بات واضح کی گئی کہ قائد اعظم نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اردو ہماری قومی زبان ہونی چاہیے، لیکن ان کی تقریر کے دوران تو کوئی ہنگامہ نہیں ہوا۔ پھر اسی طرح 1935 کے ایکٹ کے تحت وزیر اعظم میک ڈونلڈ نے انہیں جب فیڈریشن کی پیشکش کی ہندوستان کی تو قائد اعظم نے اسے نفرت کے ساتھ مسترد کر دیا، اور انہیں کسی قیمت پر بھی اس کو قبول نہیں کیا، اور کہا کہ میں اس کے بعد آپ سے ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا کہ آپ نے مجھے یہ سوچ رکھا ہے کہ میں قابل فروخت ہوں۔
اس طرح ان کے مسلمان ہونے کا اور راسخ العقیدہ ہونے کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم رمضان میں انگلینڈ میں تھے، تو انہوں نے وہاں پر ملکہ کی جو دعوت ہے وہ لنچ نہیں قبول کیا. انہوں نے کہا کہ رمضان میں میرے لیے لنچ قبول نہیں میں کر سکتا. اس طرح وہ ریل میں فرسٹ کلاس سفر کرتے تھے لیکن اپنی جیب سے سفر کرتے تھے، اور اس سے وہ اتنے سخت مزاج تھے کہ ان کے اے ڈی سی نے اگر ایک گورنر جنرل کی جو وہاں فری ڈیوٹی شاپ جو وہاں پر ہے موجود، اس میں سے شاپ میں سے اپنی ضرورت اور اپنے استحقاق سے زیادہ خریداری کی تو انہوں نے اس کو ڈسمس کر دیا. اسی طرح بعض لوگ قرارداد پاکستان کا کریڈٹ ظفر اللہ خان کو دیتے ہیں، یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں ہے. اس طرح اس کتاب میں چودھری رحمت علی کے کردار کے بارے میں بھی بڑا کچھ لکھا گیا ہے. عید میلاد النبی میں قائد اعظم کی شرکت کے بارے میں بڑی تفصیلات موجود ہیں. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ قلم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر صفدر محمود کی اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن شائع کیا ہے. کوئی پاکستان کا کوئی نوجوان نسل کا کوئی طالب علم جب تک یہ کتاب نہیں پڑھ لیتا اسے اپنے اکابرین، تحریک پاکستان کے اکابرین کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوگا. انہیں پڑھنا چاہیے، انہیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، تبھی انہیں اپنے ماضی کے بارے میں پتہ لگے، شاندار ماضی کے بارے میں تب بھی معلوم ہوگا، اور جو حقیقت ہے وہ بھی معلوم ہوگی. شکریہ.